بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 215 آیت نمبر 253 سے تا 52 سے تا 53 تک کا درس ہے۔ آیات کریمہ کا مقصد وہ صدق اور تسلی رسول ہے، نبی کی صداقت یعنی صدق کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ پہلی آیت میں جو آیت نمبر 252 ہے، دوسری آیت کے اندر سبب جہاد بیان کیا ہے کہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا ایک سبب پہلے ذکر ہوا جو کہ فساد تھا۔ فساد کو ختم کرنے کے لیے قتال اور جہاد اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اور دوسرا سبب ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ کہ لوگوں کا اختلاف، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا کہ لوگوں میں اختلاف ہے، بعض مومن ہے اور بعض کافر ہے۔ تو اختلاف جو ہے یہ سبب اقتتال اور سبب جہاد ہے۔ تلک آیات اللہ، تلک میں اشارہ ہے یہ ماقبل واقعات جو غیب کی خبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طالوت کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس طرح دیگر واقعات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آیات اللہ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، کیونکہ پرانی آیات ہیں اور ان کے ذریعے یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو علیہ کا آپ پر بالحق حق ظاہر کرنے کے لیے۔ آیات اللہ سے مراد یہی آیت مراد ہے، اور اس پر قرینہ ہے نتلو، کیونکہ تلاوت آیات کی ہوتی ہے، پڑھی آیات جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا آیت اللہ سے الوہیت اور قدرت کے دلائل ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آیات اللہ سے وہ آیت والا معنی مناسب ہے، نتلو اس پر دلیل ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے کہ تلاوت جو ہے اور انزال اور وحی اور اخبار جو ہے نبی علیہ السلام کو جب یہ کی جاتی ہے جس شخص کو، تو وہ پیغمبر ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح سچی خبریں اور غیب کی خبریں، جبکہ آپ امی ہے، ناخواندہ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور آپ جو خبر دیتے ہیں وہ سچی خبریں ہیں، اور اس طرح آیات آپ پڑھ کر سناتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ آپ کو وحی کی جا رہی ہے، اور جس کو وحی کی جاتی ہے تو وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ انبیاء میں سے ہے، کیونکہ آپ کو سچی خبروں کی وحی کی گئی ہے، جبکہ آپ نے ان کو پڑھا نہیں ہے، اور یہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس آیت کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماقبل میں آپ کا صدق اور تسلی ہے، تو اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتھ آپ کا صدق بیان ہے کہ آپ انبیاء کی جماعت میں سے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، اور ان انبیاء کے اوپر مصائب اور تکلیفیں آئی ہیں، اور انہوں نے ان مصائب اور تکلیفوں میں استقامت اور صبر کیا ہے، تو اس صبر اور استقامت کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، اور ان کو بلند مرتبہ ملا ہے۔ جس مصائب اور تکلیفوں کی وجہ سے ان کے درجات میں فرق بھی ہے کہ جس کی مصیبت زیادہ ہے تو اس کا درجہ بڑا ہے، اور جس کی محنت زیادہ ہے تو اس کے درجے بڑے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مصائب اور تکلیفیں آپ پر بھی آئیں گی، اور یہ محنتیں آپ نے بھی کرنی ہے دعوت کے لیے اور دین کے لیے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ مصائب کو برداشت کریں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کے مراتب بھی بڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک ماقبل سے ربط ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب کہا کہ آپ مرسلین کی جماعت میں سے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرسلین کی جماعت میں آپ ہیں، یعنی آپ صرف آپ ہی پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے اور بھی انبیاء گزرے ہیں، اور آپ بھی ان انبیاء کی جماعت میں سے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء سارے کے سارے برابر ہیں یا ان میں فرق ہے؟ تو جواب دیا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کے نفس نبوت اور رسالت میں تو یہ مشترک ہے، فرق نہیں ہے۔
البتہ دیگر وجوہات سے ان کے اندر تفاضل اور فرق ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور یہ فضیلت بھی مصائب اور تکلیف کی وجہ سے ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں جب جہاد اور قتال جو ہے نا وہ فساد کو ختم کرتا ہے، تو گویا کہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا ایک سبب فساد ہے، تو دوسرا سبب ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ لوگوں کا اختلاف ہے، اور فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو نازل فرمایا ہے تاکہ یہ اختلاف لوگوں میں ختم ہو جائے۔ تو جس طرح جہاد کے ذریعے اللہ فساد کو ختم کرتا ہے، اس طرح انبیاء کی بعثت کے ساتھ بھی فساد اور اختلاف کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جہاد اور ایک انبیاء کی بعثت۔ پہلے جہاد کا ذکر ہے، ابھی تلک آیات اللہ اور تلک الرسول میں انبیاء کی بعثت اور رسالت کا ذکر ہے، جو کہ فساد اور جو کہ اختلاف کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تلک الرسول، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، اس سے ماقبل جو سورۃ بقرہ کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور موسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تک جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ الرسول، یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس طرح آیت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض وآتینا داود زبورا۔ یہاں تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فضیلت سے مراد تفاضل جو انبیاء کے اندر ہے، نفس نبوت اور رسالت میں تو سب برابر ہے کہ ہر پیغمبر نبی رہا اور رسول رہا ہے، لیکن فضیلت اور مرتبہ بعض دوسرے وجوہات اور خصوصیات کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر مصائب بہت زیادہ آئے ہیں، کسی کے معجزات زیادہ ہیں، کسی کی امت زیادہ ہے، اور ان کے خاص معجزات اور خاص خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اس نبی کو وہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کو فرق فی المراتب کہا جاتا ہے، اور یہ اختلاف نہیں ہے انبیاء کے اندر کہ یہ سبب قتال نہیں ہے اور سبب اختلاف جہاد یہ نہیں ہے کہ جو انبیاء کے اندر کوئی یہ کہے کہ انبیاء میں جو فضیلت ہے، ان وجوہات میں سے بعض وجوہات جو فضیلت کے ہیں ان کو ذکر کیا، منہم من کلم اللہ، بعض وہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا براہ راست، جن میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارا نبی بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم کے بارے میں نبی مکلم، کہ وہ نبی ہے جس سے بات کی گئی ہے براہ راست، یعنی بغیر فرشتے کے ذریعے۔ ورفع، اور اللہ نے بلند کیا، بعضهم، ان میں سے ایک کو بلند کیا، بعض معنی ایک کو جو کہ نبی علیہ السلام ہے، درجات، بہت بڑے درجات، درجات جمع ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی درجات میں بلند کیا، گویا کہ فضیلت کلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء پر مرتبہ کے اعتبار سے۔ اور اس کی چند وجوہات یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہے، یہ ایک فضیلت کلی ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، سورہ انشراح کے اندر ہے کہ آپ کو شرح صدر اور رفع مقام عطا کیا، یہ فضیلت کلی ہے۔ اسی طرح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اسی طرح قرآن جو آپ کا معجزہ ہے وہ دائمی معجزہ اور اب تک ختم نہ ہونے والا ہے، تو یہ ایک خاص معجزہ ہے، آپ کو یہ فضیلت کلی کی وجہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کی صفات اور خوبیاں موجود ہیں۔ سورہ انعام کے اندر فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ ان کے نقش قدم پر آپ چلیں، تو گویا کہ انبیاء کی جو سیرت جو صفات تھی وہ آپ کے اندر ہے، اور آپ ان کے نقش قدم پر آپ نے اقتداء کی ہے، تو وہ صفات موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت تمام انبیاء پر حاصل ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ میں ایک اشکال کا جواب ہے وہم کی سوال یہودیوں کی طرف سے، چونکہ سورہ بقرہ میں رد ہے یہودیت پر، یہاں اس آیت میں بھی یہودیوں پر رد ہے کہ ان انبیاء میں جن کو یہ انبیاء کی جماعت ہے اور بعض کو بعض پر مراتب اور فضیلت میں فرق حاصل ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، وہ نبی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَآتَيْنَا، ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ بیٹا مریم ہے اس کو بھی البینات، ہم نے معجزات دیے،
اور دلائل دیے، ان کو انجیل کتاب دی، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کو مضبوط کیا روح قدس یعنی جبریل امین کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اس آیت کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟ تو اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کا آپس میں لڑائی ہے اور اقتتال ہے، جنگ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء کے اندر جو فرق ہے مراتب میں کہ بعض کا مرتبہ زیادہ ہے بعض کا کم ہے، اس وجہ سے لوگوں میں یہ اختلاف اور اقتتال اور جنگ رہی ہو۔ تو یہ کیونکہ اختلاف رہا ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے، تو جواب دیا کہ نہ، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی طور پر اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم کونی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف رہتا ہے اور لوگوں میں اقتتال رہتا ہے اور لوگوں میں لڑائی رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ ذکر کی ہے کہ لوگوں میں عقیدے کے اختلاف جو ہے اس وجہ سے اقتتال ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت کی وجہ سے، انبیاء کی فضیلت کی اور مرتبہ کی وجہ سے لوگوں میں لڑائی اور اقتتال اور جھگڑا ہے، تو دوسرا جواب یہ ہے کہ نہ، بلکہ اختلاف عقیدہ جو ہے وہ سبب ہے اقتتال یعنی آپس میں لڑائی کا اور آپس میں اختلاف کا اور لڑائی جھگڑے کا۔ تو دو سبب ذکر کیے، ایک سبب تکوینی ہے اور دوسرا سبب عقیدے میں اختلاف ہے جو اصل حقیقی سبب ہے۔ اور ایک تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے، شاء دو معنی میں استعمال ہے، شاء بمعنی رضا کا ہے، یہ امر تشریع ہوگا، معنی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، تو یہ معنی تو درست نہیں ہے کہ اللہ اقتتال پر اور اختلاف پر اور جنگ پر راضی ہے، بلکہ لو شاء اللہ سے ارادہ کے معنی ہوگا جو کہ کونی ہے، جو کہ تکوینی ہے، جو کہ تقدیری چیز ہے، کہ اللہ کی مشیت اقتتال کے ساتھ بھی متعلق ہے اور عدم اقتتال یعنی نہ لڑنے کے ساتھ بھی متعلق ہے، جیسے کہ خیر اور شر دونوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ متعلق ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللہ میں وہ امر تکوینی اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی ایک تخلیق ہے، ایک فیصلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اقتتال، لڑائی جھگڑے مومنوں میں بھی رہتا ہے، مسلمانوں میں اور کافروں میں اور مسلمانوں میں بھی رہتا ہے، یہ تو ایک تکوینی امر ہے اللہ کا، تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر اقتتال ہے، یہ تفضل اور مراتب انبیاء کی وجہ سے نہیں ہے۔ معتزلہ ترجمہ کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جبرن، کہ اللہ اگر جبری چاہتا تو پھر اقتتال نہ ہوتا، اللہ اگر چاہتا جبرن تو لوگوں میں زور چڑھتا نہ چاہتا، لیکن وہ کیوں کہ انبیاء معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اقتتال اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل خیر کے ساتھ متعلق ہے اور اقتتال تو شر ہے، اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ اگر جبرن چاہے تو اقتتال نہ کرتے وہ لوگ، یہ معتزلہ کا ترجمہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ ارادہ رکھتے مقتتل تو نہ لڑتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو انبیاء کے بعد آئے، تب نہ لڑتے من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس دلائل آ جانے کے بعد، جبکہ دلائل آ گئے، کتابیں موجود تھی، بینات تھے، معجزات تھے، پھر بھی لڑے، تو مطلب یہ ایک تکوینی بات ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، یہ دوسری وجہ ذکر کی ہے، فمنہم من آمن، بعض ایمان لائے، ومنہم من کفر، بعض نے کفر کیا، تو ایمان اور کفر کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف رہا جس کی وجہ سے جنگ آئی اور جہاد آیا اور قتال آیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ دوبارہ ذکر کیا ہے اس تعمیم کے لیے، یہ تو پہلی امتوں کے بارے میں ہے کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے بعد لوگوں میں اختلاف رہا، اقتتال رہا، تو جنگ بھی رہی، اس کے بعد اس امت میں اور عمومی طور پر یعنی مومنوں میں اور غیر مومن عام طور پر کیوں رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکوینی امر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا یعنی ارادہ رکھتا تو مقتتلوا، یہ عام طور پر بھی لوگ نہ لڑتے، مانا یہ مسلمان ہو گئے، کافر ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی جنگ نہ رہتی، ولیکن اللہ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یفعل کرتا ما یرید، جو اللہ ارادہ رکھتا ہے، گوئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ اللہ ہی مطلب تکوینی امور ہے، یہ تشریعی امور نہیں ہے کہ ان پر اللہ راضی ہے، اس وجہ سے لوگوں میں اقتتال اور اختلاف رہتا ہے۔